بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مور جتنا آپ خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سبھی فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت سکون سے رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا اور اناج گندم تھا، چونکہ یہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی نکال دے، تو شیطان اسی سوچ میں گم تھا۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دمہ میں کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا۔ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا، شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا، میں عالم قربیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا، تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جیسے تم اپنے دن کی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھے تو اتنی طاقت نہیں، میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سام میرا دوست ہے، شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سام کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی، تو سام خوش ہوا اور لالچ میں آ کر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دے جائے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بہت سے سننے بہت غور سے شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت اور بھی تمام سہولتیں ملے گی۔ حضرت علیہ السلام کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چوگ لیں تو آپ کو ابدی حاصل ہو جائے گی، جنت میں ہی رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گیا، جس پر اماں حوا نے حضرت علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ گندم کا دانہ ان کے اندر چوگ لیا، اور جب گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں 70 واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے 70 چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں کو زمین پر اتار دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ حضرت اماں کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مورنی شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں نے مور سے ویپن لے لیے۔ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا، پھر مور کے ساتھ سام کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔